پاک کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اسد خان صاحب کو. آپ کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت محترم، آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. پروفیسر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، رحمت عالم آج ہم نے موضوع بھی یہی رکھا ہے، اور اس سلسلے میں یہ تمام عالموں کا جو احاطہ کیا گیا ہے، سرکار کو اس کا جو ہے موضوع بنایا گیا ہے. رحمت ہیں سرکار دونوں عالم کی. اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے ذریعے سے صرف ایمان والوں کو فائدہ ہوگا یا پھر وہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے لیے کیا توفیق کے اس کے اندر اجالے رکھے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت شریفہ کی تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ناظرین کرام، قرآن مجید کے بعض ترجموں میں اس کا ترجمہ غلط کیا گیا، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین ہے، جب وہاں کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جب بات آتی نبی کی تو ترجمہ یوں ہوتا کہ آپ کو بھیجا ہے ہم نے رحمت بنا کر انسانوں کے لیے. تو یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیے، بعض قرآن مجید میں ایسے ترجمے آ گئے ہیں، چھپ چکے ہیں. اس میں تصحیح کی ضرورت ہے، اور وہ مکتب فکر جو اس بات کے قائل ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں رحمت بنا کر، یہ غلط ہے، سارے جہانوں کے لیے. اب آپ کو بتاتا ہوں گرامر کے قاعدے سے. عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور اس کی جمع ہے عالمون. گرامر کے قاعدے سے اضافت جب ہوتی ہے تو عالمون بن جاتا ہے عالمین. اللہ تعالی کے سوا جتنے بھی جہانے ہیں وہ سب عالم ہیں. کیا بات! تو اس حساب سے انبیاء کا ایک عالم، ملائکہ کا ایک عالم، انسانوں کا ایک عالم، اجنہ کا ایک عالم، چرند پرند کا ایک عالم، اس طرح سے عالموں کی تعداد حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمائے 18,000، اور امام راضی فرمائے 80,000. اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو گیلیکسی ہے، ایک ہمارے سامنے یونٹ ہے، ایسے لاکھوں گیلیکسیز آسمانوں میں ہے، تو ایسے لاکھوں جہانوں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کو اگر مشکل دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو اگر چلتی پھرتی دیکھنا ہے تو حضور دیکھ لو. کیا بات! اسی لیے حضور فرما رہے ہیں انا رحمت مہدات، میں تمہاری طرف سے رب کا تحفہ بن کر آیا ہوں. کیا بات! میں تمہاری طرف سے رب کا تحفہ بن کر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ اسی لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے انسانیت بلبلا رہی تھی، اور جیسا کہ قرآن مجید اس نقشے کو کھینچا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ پوری انسانیت اپنے بد عملیوں میں سے دوزخ کے دہانے پر پہنچ چکی تھی. ہمارے نبی نے، رحمت والے نبی نے تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچایا اور تم کو جنت کے راستے پر ڈال دیا. نہ صرف دنیا میں بچایا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ، جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مطلب بہت ہی جلال میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کسی نبی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر سکے. ایسے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر تشریف فرما ہو کر ایسی دعا ایسی ہم کریں گے، ایسی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی نہ پہلے کیے تھے نہ بعد میں کیں گے. پھر رب تعالیٰ فرماتا ارفع راسی، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے اور پوچھئے، جو مانگے آپ کو دیا جائے گا. کیا بات! تب آپ جو اجازت مانگیں گے، اگر حساب کتاب کی اجازت دوں تو پھر حساب کتاب شروع ہوا. تو حساب کتاب شروع ہوا تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت العالمینی ہے یہ تمام جہانوں کو ملی ہے. اگر آپ حضور کی بعثت سے پہلے عرب کا اگر نقشہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے عورت کتنی مظلوم تھی، یتیموں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ ان کا پیشہ لوٹ کھسوٹ پیشہ تھا. ان کا کوئی قافلہ مکے کے آگے سے جاتا تو لوٹ لیتے تھے. جانوں کی ان کو جو ہے وہ تھی، اور ہر چیز کا اس میں خطرہ تھا. مگر آج وہ مکے کی وادیوں میں ایک تنہا عورت بھی آدھی رات کو سونا اچھالتے ہوئے جا سکتی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھ لے. یہ رحمت العالمینی کی یہ
آپ کی بیعت سے پہلے کا منظر یہ ہے کہ دن میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اپنا مال لے آئے، اور آج یہ عالم ہے کہ رات میں حضور فرماتے ہیں میں نے مکے کو اتنا امن والا بنا دیا ہے کہ رات میں کوئی تنہا عورت سونا اچھالتی ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو. اللہ اللہ. مطلب امن کی بات بتا رہے ہیں. تو جو کایا پلٹا 23 سال میں، اس کو یہ تعبیر کر رہے ہیں رحمت اللہ عالمین. اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے نا، وہ سب کے سب کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے. وہ جب آپ تشریف لائے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، تو آپ کی رسالت تا قیامت، آپ کی نبوت تا قیامت، اور آپ کی رحمت اللہ عالمین سب کے لیے فیض ہے، چاہے وہ انسان ہو، کہ وہ جن ہو، ملائکہ ہو، یا پھر انبیاء ہو. انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ضرور. ناظرین آئیے، وقت ہو چلا ہے نعت پاک کا. بڑی پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نعت پاک کے ساتھ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. آئیے نعت پاک سنتے ہیں. جی اسد بھائی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں. بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد، تمہارے صدقے میں یا محمد. ملا ہے سب کچھ کمی نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد. نبی برحق شفیع محشر، جہاں کا ہادی وہ فقر آدم، میرے پیغمبر کی شان والا، میرے پیغمبر کی شان والا. جہاں میں کوئی نبی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی شان والا. جہاں میں کوئی نبی نہیں ہے، کرم خدا کا میں امتی ہوں. نبی کے دامن میں سیف تیری، بڑے مزے سے گزر رہی ہے، کرم سے حق کے ملا ہے سب کچھ، کرم سے حق کے ملا ہے سب کچھ. کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے، کرم سے حق کے ملا ہے سب کچھ.
किसी भी शय की कमी नहीं है, करम खुदा का मैं उम्मती हूँ, भली है किस्मत बुरी नहीं है, तुम्हारे सदक़े में या मुहम्मद, तुम्हारे सदक़े में या मुहम्मद, मिला है सब कुछ कमी नहीं है, करम खुदा का मैं उम्मती। सुभान अल्लाह। तो प्यारी नात पाक आपने हैदराबाद की एक मशहूर खानखा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत से शाह सैफुद्दीन शरीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम था। नाज़रीन, आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसबा मस्कत सुहार से बात कर रहा हूँ। मुझे मौलाना मुफ्ती साहब से एक सवाल करना है। जी। क्या जश्न मिलादुन नबी मनाना जरूरी है? जी। अगर ये मनाना जरूरी है तो ये इसे कैसे मनाया जाए? ठीक। और मेरे अब्बू जी इंडिया में मौजूद है, मैं उन्हें सलाम अर्ज करता हूँ और जश्न मिलादुन नबी के ईद मुबारक अर्ज करता हूँ, और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें भी जश्न ईदुन नबी मुबारक हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया बेटा, अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद आजाद, फरीदाबाद से। जी आजाद साहब, क्या फरमाएंगे? फरमा यही रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करना चाहिए, जान से, माल से, औलाद से, सबसे, ये बात है जी। उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, पर वही गलत काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए था जी। वही हर एक काम करते हैं। आखिर वो कैसी मोहब्बत है, जी। इसके बारे में तफसीर बताया कि क्या करना चाहिए इंसान को, उससे मोहब्बत का मतलब जरिया पता चले कि हाँ वाकई में हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो हमें कैसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं आप आजाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाजरीन, आइए एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हुस्न अखलाक का मद्दाह भी खल्लाक़ जहां, हुस्न अखलाक का मद्दाह भी खल्लाक़ जहां, उसके दरबार में भी
سر کو جھکاتے جاتے. اس یہودن نے بھی جانا کہ جو کچرا ڈالے، اس یہودن نے بھی جانا کہ جو کچرا ڈالے، اس کے گھر بھی بڑے اخلاص سے آتے جاتے. عید کو عید کا احساس دلانے کے لیے، عید کو عید کا احساس دلانے کے لیے عید کے چاند کو چہرہ بھی دکھاتے جاتے. ایک انگشت کا ہلکا سا اشارہ کافی، ایک انگشت کا ہلکا سا اشارہ کافی، چاند کیا دنیا میں ہلچل ہی مچاتے جاتے. یاد سرکار کریں جب بھی بہرحال جمیل، یاد سرکار کریں جب بھی بہرحال جمیل، کچے دھاگے میں بندھے جھومتے گاتے جاتے. ناظرین، ایک مرتبہ پھر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. لکھنؤ سے ڈاکٹر عائشہ جعفری بول رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا فرمائیں گی؟ میرا ایک یہ سوال ہے، میرے دماغ میں آتا ہے کہ سرکار کا نام اور صحابہ کے نام اور امہات کا نام، جی. سب کے نام جیسے لوگ رکھتے ہیں اور اخباروں میں چھپتے ہیں، رسالوں میں چھپتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ میں چھپتے ہیں، اور اس کو پڑھا کے لوگ پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں. جی. تو اس کی بےدبی ہوتی ہے. جی. تو اس سے یہ کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کریں؟ میں محمد ارشد عرض کر رہا ہوں جودھ پور سے. یہ ارشد صاحب ارشاد فرمائیں. میرا یہ کہنا ہے کہ جو مسلک، محمد ارشد جودھ پور سے عرض کر رہا ہوں. جی بھائی. جی جی معاف کیجیے گا، ہم گفتگو میں آتے ہیں. جو سوالات آ گئے ہیں ناظرین کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. محترم، کیا جشن میلاد النبی یہ کیا ضروری ہے، ایسا ذہن میں کسی کے خیال آیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، سورہ یونس کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ناظرین کرام، اس آیت شریفہ میں 3-4 تفاسیر ہیں، جس کی سب سے مشہور تفسیر حضرت ابن عباس جو رئیس مفسرین ہیں فرماتے ہیں یہاں فضل سے مراد قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور دلیل یہ بتاتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو آج کا موضوع ہے. یعنی خوش ہونا چاہیے بندوں کو کہ ان کے پاس رب کا آخری کلام آیا اور رحمت والا نبی آیا. سبحان. تو اس خوشی میں ہم کو چاہیے کہ جشن منائیں. قرآن مجید میں یہاں اس آیت میں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا، اور اللہ تعالیٰ کہیں بھی بلکہ لا تفرحوا، بلکہ آیا خوشی مت مناؤ. مگر ایک جگہ پوری قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب تمہارے پاس قرآن مجید اور صاحب قرآن آ گئے تو تم اس کی آمد پر، ان دونوں کی آمد پر جشن مناؤ. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم اس کے پہلے بھی عرض کیے کہ مسلمانوں کے ہنسنے کی بھی آداب ہے، رونے کی بھی آداب ہے، چلنے کی بھی آداب ہے، مجلس کے بھی آداب ہے. ایسے ہی جشن میلاد النبی کے بھی آداب ہیں. اس میں روزہ رہنا چاہیے. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا آغاز ہوا، اسی لیے میں روزہ رہتا ہوں. تو ہم کو سنت کی روشنی مل گئی، تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ سال بھر کے ختم پر جشن منانے پر اعتراض ہو رہا ہے. سنت بتا رہی ہے کہ اس جشن میں، اس کا شکرانے میں ہم کو ہر ہفتے روزہ رہنا، ہر ہفتے منانا ہے میلاد. کیا بات. سنت نبی تو یہ ہے ہر ہفتے. اور اس میں اطعام طعام، ختم قرآن، کثرت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، یہ ہے منانے کا طریقہ. کہ اس میں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے کہ ان کے صدقے میں ہم کو خیر امت کا، وسط امت کا لقب ملا. اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے تمام امتیں ایک طرف اور آپ کی امت ایک طرف. سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف سے باہر آئیں گے اور سب سے پہلے مدینہ شریف کے یعنی مطلب جنت البقیع کے جو صحابہ ہیں جائیں گے جنت میں. سب سے آخری میں جو امت آئی، سب سے پہلے یہ امت جائیں گی جنت میں.
تو اس طرح کے رحمت اللہ عالمین صدقے میں اس امت کو جو بڑے اعزازات ملے، اس کے شکرانے کے طور پر اگر ہم اس دن سرکار کی میلاد مناتے ہیں تو ایک کافر کو جس کی مذمت میں پورا سورہ لہب اترا، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کہ کیا کیسی گزر رہی ہے، تو ابو لہب نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، ابو لہب نے کہا کہ بہت سخت ہے معاملہ، جو ہے جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے راحت ہوتی ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ اس انگلی سے مجھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے اور پانی پیتا ہوں تو راحت ہوتی ہے، مگر جب پیر جاتا ہے تو پھر وہی عذاب لوٹ کے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیر کے دن ہی وہ پانی کیوں آتا انگلی میں اور اسی انگلی سے پانی کیوں جاری ہوتا؟ یہ امام بخاری سے پوچھنا چاہیے کہ حدیث آپ کیوں لیے اس میں بخاری شریف میں کہ اسی دن پانی کا آنا اور اسی انگلی میں کیوں؟ کہ باندی جب سویبہ خوشخبری لکھی کہ مبارک ہو تمہارے بھائی کے ہاں بہت ہی خوبصورت لڑکا تولد ہوا ہے، تو ابو لہب نے اسی انگلی سے اس سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافر کی جو ہے پذیرائی فرما رہے ہیں، اس کو راحت دے رہے ہیں کہ جس کی مذمت قرآن میں آ گئی لہب کے نام سے، تو ہلاک، تیری بیوی ہلاک، تیرا مال ہلاک، تو جہنمی۔ ایسے جہنمی کے بھی بارے میں معاملہ جب ولادت کی خوشی منا رہا ہے تو ہر سال نہیں، ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو ہم غلامان مصطفیٰ اگر سرکار کی مدحت میں اور سرکار کی نعت میں اگر ان کی جو ہے اعزاز میں محفل بناتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھے کہ عمر تم کتنا چاہتے ہو مجھے؟ تو بولے سرکار میں اپنی جان سے زیادہ آل اولاد میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز آپ کو رکھتا ہوں۔ تو بولے ایمان عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر فرما سکا میری جان سے بھی زیادہ میں چاہتا ہوں، بولے اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعرک سے قریب ہے، ایسا ہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی بھی ہم سے ہماری جانوں سے قریب ہے۔ نبی بھی جیسا اللہ قریب ہے ایسا ہی نبی بھی ہمارے بہت قریب ہے، اسی کو جاننا ایک مرحلہ ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ سوال کے جواب میں کہ احادیث کی اور قرآن کی روشنی بتایا گیا کہ جشن میلاد النبی بنا ہر امتی، ہر عاشق یہ جو ہے اس کو عید کہتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ عید الآیات۔ حیدرآباد کی بڑی شخصیت ہے جس کا اس کا لقب یہ محدث ذکر فرماتے ہیں کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں صرف جو ہے مغفرت ہوتی ہے کس کی؟ مومنین کی، وہ بھی قیامت لیل کے بعد۔ مگر شب میلاد ایسی ہے کہ ایسا نبی آیا سب کے لیے رحمت بن کر آیا، چاہے وہ ایمان والے ہو، غیر ایمان والے ہو، چاہے چرند ہو کہ پرند، انسان ہو کہ جن، ملائکہ ہو کہ انبیاء، سب کے لیے آپ کی آمد رحمت ہے۔ تو اسی لیے پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس دن نہ صرف جشن نہیں منانا چاہیے بلکہ اس کو پھیلانا چاہیے تاکہ اس حوالے سے سرکار کی مبارک سیرت ہمارے سامنے آئے۔ سبحان ناظرین، آئیے اب نعت پاک کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اس بہت ہی پر اثر بیان کے بعد۔ آئیے نعت پاک کے لیے ہم اسد بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جی اسد بھائی۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ
کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا۔ محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، قربان مگر اس احسان کے۔ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمایا اسد بھائی۔ ناظرین آئیے ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کون پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے۔
और शनिचर दोपहर 12:30 बजे।